بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرعقود رسم المفتی کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور عرف کے متعلق گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ گزشتہ جو سبق تھا اس کا اختتام امام قردری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول پر گزرا کہ کان محمد یذهب الی الصباغین ویسأل عن معاملتهم وما یدیرونها فیما بینہم۔ اس سے آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور کلام لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں وقالو، فقہا فرماتے ہیں اذا زرع صاحب الارض ارضه ما هو ادنى مع قدرته علی الاعلی، کہ جو صاحب ارض ہے، زمین والا ہے، جس کی زمین ہے، اس نے زراعت کی اپنی زمین میں ما ہوا ادنا، ایسی چیز کی جو ادنا ہے، مع قدرته علی الاعلی، حالانکہ اس کے پاس یہ قدرت، طاقت اور وسعت تھی کہ وہ اعلیٰ چیز بو سکتا تھا، یعنی اعلیٰ چیز کی زراعت کر سکتا تھا، لیکن اس نے ادنا چیز کی زراعت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ وجب علیہ خراج الاعلی، تو جو زمین کا خراج اسے دینا ہوگا وہ اعلیٰ کے اعتبار سے دیا جائے گا، لیا جائے گا اس سے، کیونکہ اس کے پاس اعلیٰ کی قدرت تھی، لیکن پھر بھی اس نے زمین میں ادنا چیز بوئی۔ قالو، علماء فرماتے ہیں وہذا یعلم ولا یفتى به، کہتے ہیں یہ ایسی بات ہے جو معلوم ہے اور علم کے اعتبار سے یہ بات ہے، لیکن اس مسئلے پر جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ اگر کسی نے ادنا چیز بوئی ہے اور اعلیٰ کی قدرت ہے اس کے پاس، تو ہم اس سے اعلیٰ کا جو ہے وہ خراج لیں گے۔ کہتے ہیں یہ علم کی حد تک ہے، رہی بات فتویٰ دینے کی تو اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ کئی لا یتجرأ الظلمۃ علی اخذ اموال الناس، تاکہ جرت حاصل نہ کریں ظالم لوگ لوگوں کا مال حاصل کرنے میں۔ اب دیکھیں پہلے کے زمانے میں جو ہے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اعلیٰ چیز بونے پر، اس کی کھیتی کرنے پر، زراعت کرنے پر قادر ہے، پھر بھی ادنا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک اعتبار سے اپنی زمین کو ضائع کر رہا ہے۔ زمین اتنی زرخیز، اتنی اچھی ہے کہ اس میں اعلیٰ چیز کاشت کی جا سکتی ہے، اس سے اچھا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر جو ہے وہ ادنا چیز بوئی جا رہی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ خراج اور جو بھی اس کے ٹیکسز وغیرہ یا جو بھی اس کی ادائیگی ہوگی وہ اعلیٰ کے حساب سے ہی ہوگی، لیکن آپ اگر عرف اور عادت اور ان چیزوں کو دیکھیں تو اگر ہم یہ اجازت دے دیں کہ آپ اعلیٰ کے اعتبار سے ہی خراج دیں گے، تو پھر وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، وہ تو ہر شخص کو جا کر یہ کہیں گے کہ تمہاری زمین تو اعلیٰ بیج بونے کے قابل تھی، لیکن تم نے ادنا بوئی ہے، لہٰذا ہمیں زیادہ خراج دو، اعلیٰ کے حساب سے دو۔ یوں لوگوں سے مال زیادہ وصول کیا جائے گا اور اس طرح سے جو ہے وہ ظلم بڑھ جائے گا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ بات کہی کہ کئی لا یتجرأ الظلمۃ علی اخذ اموال الناس، کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ
جرت نہ کریں، ہمت نہ کریں لوگوں کا مال لوٹنے کا، تو اس لیے ولا یفتیٰ بھی، اس مسئلے پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اسباب کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا۔ قال فی العنایہ، ہدایہ شریف کی شرح ہے عنایہ، اس میں جو ہے کتاب السیر باب العشر والخراج، اس کے اندر جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ورد بأنه كيف يجوز الكتمان ولو أخذوا كان في موضعه لكونه واجبا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ ورد بأنه كيف يجوز الكتمان، فرماتے ہیں کہ اس بات کی جو ہے وہ تردید کی جائے گی کہ کس طرح سے جائز ہے کتمان کرنا، یعنی مسئلے کو چھپانا، کتمان علم کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ولو اخذوا کان فی موضعہ لکونہ واجبا، یا ولو اخذوا کان فی موضعہ لکونہ واجبا، کہ اگر جو ہے ان لوگوں سے خراج اعلی بیج کے اعتبار سے، اعلی کاشتکاری کے اعتبار سے لیا جاتا، کیونکہ وہ واجب تھا، کیونکہ علماء نے ہی یہ قول بیان کیا کہ بھائی، اور اصل مذہب بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اعلیٰ کی صلاحیت کے باوجود ادنا بیج بوتا ہے تو اس سے اعلیٰ کا ہی خراج لیا جائے گا۔ تو صاحب عنایہ نے یہاں پر اعتراض یہ بیان کیا کہ کیسے جائز ہے کتمان علم کرنا، کہ جو اصل مسئلہ ہے کہ اعلیٰ کا خراج لیا جائے گا، اور آپ کہتے ہیں لا یفتیٰ بھی، اس پر فتویٰ نہ دے، یہ تو گویا آپ ایک اعتبار سے کتمان علم، کتمان مسئلہ کر رہے ہیں کہ اگر لوگ جو ہے ان سے اعلیٰ خراج لے لیتے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، اور واجب ہے ان سے لینا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اجیبا، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بِأَنَّا لَوْ أَفْتَيْنَا بِذَلِكَ، کہ اگر اسی مسئلے پر فتویٰ دے دیں تو لَدَّعَا كُلُّ ظَالِمٍ فِي أَرْضٍ لَيْسَ شَأْنُهَا ذَلِكَ أَنَّهَا قبل هذا كانت تزرع الزفران مثلا فيأخذ خراج ذلك وهو ظلم وعدوان۔ یہی بات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ صاحب عنایہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کا فتویٰ دے دیں کہ آپ اعلیٰ کا خراج ہی لیں گے، تو ہر ظالم ہر اس زمین کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی جس کے اندر اعلیٰ بیج بونے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن ظالم جا کر دعویٰ کر بیٹھتا کہ نہیں، یہ زمین جو ہے وہ اعلیٰ کاشتکاری کے قابل ہے، اعلیٰ بیج کے قابل ہے، لہٰذا اس میں خراج بھی اعلیٰ بیج کے اعتبار سے ہی لیا جائے گا۔ تو لدعا، ضرور بے ضرور دعویٰ کرتا کل ظالم، ہر ظالم، فی ارض لیس شأنها ذالک، ہر اس زمین کے بارے میں جس کی یہ صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک جو ہے وہ یہ دعویٰ کرنے لگ جاتا کہ انہا قبل هذا كانت تزرع الزعفران مثلا، مثال کے طور پر وہ یہ دعویٰ کرتا کہ بھئی یہ زمین، مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک زمین خریدی 2024 میں، اب 2025 میں کوئی شخص آیا ظالم، خراج طلب کرنے والا، اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ تم نے تو یہ زمین 2024 میں خریدی ہے، بھئی 2024 سے پہلے کا جو بندہ تھا وہ تو یہاں اس زمین میں زعفران کاشت کیا کرتا تھا، اور تم یہاں پر کپاس کاشت کر رہے ہو، ہمیں تو زعفران کے اعتبار سے خراج چاہیے۔ تو ہر کوئی آ کر جو ہے وہ زمین کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا، فَيَأْخُذُ خِرَاجَ ذَلِكَ، اور وہ پھر وہی خراج یعنی زعفران کا مثلا خراج لے رہا ہوتا، وَهُوَ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ، اور یہ ظلم اور زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ہم نے اس پر فتویٰ نہیں دیا، اور یہ کتمان علم نہیں کہلائے گا۔
کتمان علم تو وہاں ہے کہ جہاں لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو اور آپ علم چھپا کر بیٹھے ہو، جبکہ جہاں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو وہاں ہر مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح یہ مسئلہ ہر ایک کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، اور اسی طرح وہ جو پیچھے مسئلہ گزرا تھا، وہ محلے کی گواہی والا معاملہ، تو وہاں پر بھی لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی جائے گی، لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں بتایا جائے گا تاکہ لوگ اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ وَكَذَا قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، اسی طرح محقق ابن امام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ قالوا لا يفتى بهذا لما فيه من تسلط الظلمة على اموال المسلمين۔ صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے میں اس قول پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اعلیٰ درجے کا خراج لینے کے مسئلے پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، لما فیہ من تسلط الظلمتی، کیونکہ اس میں ظلم کے مسلط ہونے کا جو ہے وہ ظالم لوگوں کے مسلط ہونے کا اندیشہ ہے، اعلیٰ اموال المسلمین، مسلمانوں کے اموال پر، اذ یدعى کل ظالم، کیونکہ ہر ظالم اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ ان الارض تصلح لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعب، کہ ہر ظالم جو ہے دعویٰ کرے گا کہ یہ زمین تو زعفران پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں زعفران کی بھی زراعت کی جا سکتی ہے، اور تم جو ہے وہ ہلکے درجے کی زراعت کر رہے ہو۔ فرماتے ہیں وعلاجه صعب، اگر اس مسئلے کو بیان کر دیا جائے اور یہی نافذ کر دیا جائے تو پھر اتنی بڑی بیماری پھیلے گی کہ اس کا علاج کرنا جو ہے وہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو کتنی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے فقہا، کہ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر وسعت نظری کے ساتھ یہ معاملات کو دیکھتے ہیں، ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے کتنا بہترین انداز اختیار کرتے ہیں۔ کاش کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر، ہمارے فی زمانہ ہمارے افراد کے اندر، ہمارے حکام میں، ہمارے علماء میں یہ چیز ہوتی کہ وہ دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان معاملات کی روک تھام کرتے، لیکن ان کے اندر ہم نے انتہائی سستی کا جو ہے وہ معاملہ کیا، اور بعض مقامات پر تو ہم نے بالکل ہی چیزوں کو چھوڑ دیا کہ بھئی حکومتیں جانے، معاملات جانے، وہ جانے، ان کے فیصلے جانے، اور پھر آپ دیکھیے کہ ظلم و زیادتی کہاں تک پہنچی۔ اس میں کسی حد تک ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم نے جو ہے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور اہل علم کو چاہیے تھا کہ اس پر جو ہے وہ کلام کرتے، ایسے معاملات کے اوپر جو فی زمانہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہوتے ہیں، ٹیکسز کے معاملات میں، جرمانوں کے معاملات میں، زراعت کے معاملے میں بڑی پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے، اور مختلف مقامات پہ پراپرٹیز کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، تو خاموش ہم رہتے ہیں اور خاموشی سے معاملہ چل رہا ہوتا ہے، دور اندیشی نہیں ہوتی ہمارے اندر۔ تو جب دور اندیشی جب نہیں ہوتی کسی قوم کے اندر تو وہ قوم آگے بڑھ نہیں سکتی۔ تو فرماتے فقط ظاہر لگا ان جمود المفتی او القاضی على ظاہر المنقول مع ترک العرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم ظلم خلق كثيرين۔ فرماتے ہیں کہ ان باتوں سے تمہارے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی ہوگی کہ مفتی اور قاضی کا جمود اختیار کر لینا، جمود کا مطلب جم جانا اور سختی اختیار کر دینا، صرف کس چیز پر؟ اعلی ظاہر المنقول، منقول جو ہے اسی کے ظاہر پر سختی اختیار کر دینا، مع ترک العرف والقرائن الواضحہ، باوجود اس کے ساتھ ساتھ عرف کو ترک کر دینا اور قرائن واضحہ کو ترک کر دینا، والجہل باحوال الناس، اور اس طرح لوگوں کے احوال سے، لوگوں کی حالات سے جو ہے وہ جہالت برتنا مفتی کا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے۔ فرماتے یلزم منہ تضییع حقوق کثیرۃ، اس سستی سے، اس جمود سے کیا چیز لازم آ جاتی ہے؟ کثیر حقوق کو ضائع کرنا لازم آ جاتا ہے، اور اسی طرح کثیر مخلوق پر ظلم کرنا جو ہے وہ لازم آ جاتا ہے۔ تو حکام اور حکمرانوں
کہ ہاتھ ظلم سے روکنے کے لیے علماء اور فقہاء کو جو ہے وہ احوال ناس، قرائن واضحہ اور عرف کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرف کی اقسام کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اقسام العرف وما يتعلق بها، عرف کی اقسام اور وہ معاملات جو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ثم اعلم ان العرف قسمان، پھر یہ بات جان لو کہ عرف کی دو قسمیں ہیں، عام و خاص، عرف عام اور عرف خاص۔ عرف عام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے فالعام یثبت به الحکم العام ویصلح مخصصا للقیاس والأثر بخلاف الخاص۔ فرماتے ہیں عرف عام، اب یہاں پہ عرف عام کی باقاعدہ سے تعریف نہیں کر رہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عرف عام کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال عرف عام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عرف عام کا حکم یہ ہے کہ یثبت به الحکم العام، اس کے ذریعے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم بھی عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عمومی حکم ثابت ہوتا ہے۔ وہ یصلح مخصصا للقیاس والاثر، اور عرف عام کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ قیاس اور اثر سے مراد جو ہے وہ احادیث مبارکہ، جس کو اصول فقہ میں سنت کہتے ہیں، اس کے ذریعے قیاس اور اثر کی تخصیص کی جا سکتی ہے۔ عرف عام اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ مخصص ہوتا ہے قیاس اور اثر کا، یعنی اگر اس کے مقابلے میں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو قیاس سے ثابت ہو رہا ہو تو اس میں تخصیص کے لیے ہم عرف عام لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اثر کے اندر تخصیص کے لیے ہم عرف عام لا سکتے ہیں کہ عرف عام کے ذریعے اس کی تخصیص کر دی جائے، بخلاف الخاص، برخلاف عرف خاص کے، تو عرف خاص میں جو ہے وہ یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کا حکم عام ہو اور وہ قیاس اور اثر کی تخصیص کر سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ فإنه يثبت به الحكم الخاص، اب یہ خاص عرف خاص کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس اور اثر کی تخصیص اس لیے نہیں کر سکتا عرف خاص، کیونکہ اس کے ذریعے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم خاص ثابت ہوتا ہے، ما لم يخالف القیاس والاثر، اور اس میں یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ جب تک یہ قیاس اور اثر کی مخالفت نہ کر رہا ہو۔ اگر عرف خاص قیاس کی مخالفت کرے یا اثر کی مخالفت کرے تو پھر عرف خاص کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ فإنه لا يصلح مخصصا، فرماتے ہیں عرف خاص جو ہے مخصص ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں قال فی الذخیرۃ، ذخیرہ کے اندر جو ہے، فی الفصل الثامن من الاجارۃ، کتاب الاجارات کی جو 8ویں فصل ہے اس کے اندر فرمایا فی مسئلتی، اس مسئلے میں کہ ما لو دفع الی حائک غزلا لینسجہ بالثلث، فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے ذخیرہ کے اندر کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ لو دفع الی حائک غزلا، کسی شخص نے جو ہے حائک کو دیا، کیا چیز دیا؟ حائک کہتے ہیں یہ کپڑا بننے والا جو ہوتا ہے، کپڑے کی بنائی کا جو کام پہلے کیا کرتے تھے ہاتھوں سے، اگر کسی نے اس کو جو ہے غزل دیا، غزل کا مطلب ہوتا ہے یہ جو سوت کا جو وہ ہوتا ہے دھاگا ہوتا ہے جس کے ذریعے مختلف کپڑے وغیرہ بنے جاتے ہیں، تو اگر کسی شخص نے جو ہے کپڑا بننے والے کو سوت کا دھاگا دیا، لینسجہ، تاکہ وہ کیا کرے کہ اس کو بنائی میں استعمال کرے، لینسجہ بالثلث، بننے کے لیے اس کو دیا ثلث کے بدلے۔ ثلث کے بدلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جو کیا کہتے ہیں اس دھاگے سے جو کپڑا بنے گا تو اس میں ثلث یعنی تہائی حصہ وہ اپنے پاس رکھے گا، ٹھیک ہے، اس کے عوض اس نے اسے دھاگا دے دیا، یعنی یوں سمجھیے کہ بطور اجرت کے اس کو دے دیا۔
ٹھیک ہے، کہ بھئی اس میں سے جو کپڑا تم بنو گے اس کا تہائی حصہ تمہارا ہوگا بطور معاوضے کے، ٹھیک ہے، کپڑا بننے والے کو دھاگا دیا۔ تو اس مقام پر ذخیرہ میں فرمایا ہے کہ وہ مشائخ بلخن کنصیر بن یحییٰ و محمد بن سلمہ وغیرہما کانوا یجیزون ہذہ الاجارۃ، فرماتے ہیں کہ بلخ کے جو مشائخ ہیں جیسے نصیر یا نصیر بن یحییٰ اور محمد بن سلمہ اور ان کے علاوہ دیگر مشائخ بلخ، وہ اجازت دیا کرتے تھے ایسے اجارے کی، اس طرح کا اجارہ کرنا، اس طرح کا معاوضہ لینا دینا، اس کی اجازت دیا کرتے تھے فی الثیابی، کپڑوں میں، ٹھیک ہے۔ کیوں دیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں اس لیے لتعامل اہل بلدہم فی الثیاب، کیونکہ بلخ کے شہر میں جو لوگ رہتے تھے وہ کپڑوں کے معاملے میں اس طرح سے اجارہ اور معاوضے کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ والتعامل حجت، اور تعامل ناس، لوگوں کا کسی کام میں مبتلا ہونا، فرماتے ہیں یہ حجت ہوتی ہے۔ یترک به القیاس، اس کے ذریعے قیاس کو ترک کیا جائے گا، یخص به الاثر، اور اس کے ذریعے اثر کو خاص کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اصولاً دیکھا جائے یعنی قیاساً دیکھا جائے تو یہ اجارہ درست نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایک بندے کو بطور اجارے کے وہی کام دے رہے ہیں جو وہ کام کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ درزی کو لے جا کر جو ہے وہ ایک بڑا کپڑا دیتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کپڑا مجھے سی کر دو، اور اس کے بدلے میں جو اجارہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس میں سے جو کپڑا بچے گا وہ تمہارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ اجارے کی شرائط کے برخلاف ہے، لیکن بلخ میں جو امام نصیر بن یحییٰ اور محمد بن سلمہ تھے یہ ایسے اجارے کی اجازت دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے شہر میں ان کے لوگوں کے ہاں یہ تعامل تھا اور یہ مفضی الی المنازعہ نہیں تھا ان کے ہاں، یعنی اس کی وجہ سے لوگ جھگڑا نہیں کرتے تھے، لوگوں کو پتا تھا کہ اس طرح سے لین دین اور اجارہ کیا جاتا ہے، مزدوری اس طرح سے دی جاتی ہے، اور بالخصوص فی الثیاب، کپڑوں میں۔ تو تعامل ناس کی وجہ سے یہ حجت بن گیا، اور فرماتے ہیں تعامل ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے قیاس کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے اور اصل کی تخصیص کی جا سکتی ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ وتجویز هذه الإجارة في الثياب للتعامل، اور اس طرح کے اجارے کو جائز قرار دینا کپڑوں میں یہ تعامل ناس کی وجہ سے تھا۔ بمعنی، کس معنی میں؟ بمعنی تخصیص النص، کہ یہاں پر نص کی تخصیص کی گئی ہے، الذی ورد فی قفیز الطحانی۔ اچھا، ایک نص آئی ہے اس معاملے میں، اجارے میں، قفیز طحان کی۔ کس کی؟ قفیز طحان کی۔ قفیز طحان کیا ہوتا ہے؟ قفیز تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک پیمانے کو کہتے ہیں، اور طحان جو ہوتا ہے وہ جو آٹا پیسنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے برتن کے حوالے سے ایک روایت ہے، غالباً یہاں پر تو وہ روایت نہیں لکھی ہوئی، تو اس میں جو ہے اس طرح کا معاملہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لأن النص فی ورد فی قفیز طحانی لا فی الحائک، کہتے ہیں اب دیکھیے نص جو وارد ہوا ہے وہ قفیز طحان کے حوالے سے وارد ہوا ہے، اور غالباً اس میں یہ تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے اس کو اس کے بدلے میں بطور اجرت کے اتنا آٹا دیا جائے گا۔ یہ آٹا تولنے والے جو پہلے لوگ ہوتے تھے، اور آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے کانٹے والے جن کو کہا جاتا ہے، کہ بڑے پیمانے پر کوئی چیز تولنے کے لیے لوگوں کے پاس ترازو نہیں ہوتے تو وہ کانٹے پر لے جا کر جو ہے کمپیوٹرائز کانٹے کے ذریعے جو ہے وہ چیزوں کو تلواتے ہیں۔ تو غالباً اس میں بھی یہی تھا کہ جو قفیز طحان والا معاملہ ہے، کہ جو آٹا پیسنے والا ہے اسے بطور اجرت کے جو ہے اس زمانے میں آٹا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو نص وارد ہے۔
لیکن فرماتے ہیں لأن النص ورد فی قفیز الطحان لا فی الحائط. اچھا، نص تو وارد ہے قفیز طحان کے بارے میں، حائط کے بارے میں، کپڑا بننے والے کے بارے میں نہیں ہے. الا ان الحائط نظیرہ، لیکن حائق جو ہے یہ قفیز طحان کے جو ہے وہ نظائر میں سے ہے، یعنی تقریباً یہ ایک جیسا مسئلہ ہے. تو چونکہ اس پر تعامل ناس ہو چکا ہے تو ہم نس کے اندر مزید تخصیص کر کے اس کے اندر قفیز طحان والی جو نس ہے اس کے اندر حائق کو بھی شامل کر سکتے ہیں بطور تعامل ناس کے. فرماتے ہیں فیکون واردن فیہ دلالتن، لہذا یہ جو حائط والا یعنی کپڑے بننے والا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ قفیز طحان والی نس کے اندر گویا کہ وارد ہو جائے گا دلالتن، بطور دلالت النس کے. عبارت النس کے تو وہ قفیز طحان کے لیے ہے، اور دلالت النس کے طور پر یہ حائط کے لیے بھی ہو جائے گا. فمتا ترکنا العمل بدلالت هذا النص فی الحائط وعملنا بالنص فی قفیز الطحان کان تخصیصا لا ترکا اصلا. فرماتے ہیں لہٰذا جہاں پر ہم جو ہے وہ دلالت النص پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے اس معاملے میں حائض کے حوالے سے، وعملنا بالنص، اور ہم جو ہے عبارت النص پر عمل کریں گے قفیز طعان کا والے معاملے میں، تو کانا تخصیصا، یہ تخصیص کہلائے گا، لا ترکن اصلا، یہ ترک نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، یعنی تعامل ناس جہاں پر نہیں ہوگا تو وہاں پر ہم حائض کے معاملے میں قفیز طعان کو جو ہے وہ دلیل نہیں بنائیں گے، اور جہاں پر تعامل ناس ہوگا وہاں پر حائض کے لیے ہم قفیز طعان والی روایت کو بطور دلالت النص کے لے کر آئیں گے. تو یہ ترک نہیں ہے، یہ تخصیص کا معاملہ ہے. وہ تخصیص النص بالتعامل جائز، اور نص کی تخصیص کرنا تعامل ناس کی وجہ سے یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ اننا جب وزن الاستثناء للتعامل، کہ ہم نے بیع استثناء کو تعامل ناس ہی کی وجہ سے تو جائز قرار دیا ہے. والاستثناء بیع ما لیس عنده، فرماتے ہیں حالانکہ استثناء جو ہے یہ ایک ایسی چیز کی بے ہے جو بائیں کے پاس موجود نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی چیز کی بے ہے گویا کہ معدوم کی بے ہے، تو جو کہ بائیں کے پاس موجود ہی نہیں ہوتی. وَأَنَّهُ مَنْهِيٌ عَنْهُ، اور غیر موجود چیز کی بے کرنا یعنی معدوم کی چیز بے کرنا جو ہے یہ منہی عنہ ہے، یعنی اس سے تو منع کیا گیا ہے، اس پر تو نہیں وارد ہے. وہ تجویز الاستثناء بالتعامل، اور استثناء کو جائز قرار دینا یہ تعامل ناس کی وجہ سے ہے. تخصیص بالتعامل تخصیص منا للنص، اور یہ ہماری جانب سے اس نص کی تخصیص ہے الذی ورد فی النہی عن بیع ما لیس عند الانسان، وہ نص جو اس بارے میں وارد ہوئی ہے کہ انسان کے پاس جو چیز موجود نہیں ہے اس کو وہ بیچ نہیں سکتا. تو فرماتے ہیں کہ استثناء میں ہم نے جو ہے وہ اسی نص کی تخصیص کی ہے، اور معدوم چیز کی بے میں خاص کر دیا آرڈر کی بے کو، کیونکہ اس پر تعامل نص پایا جا رہا ہے. لا ترک للنص اصلا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے نص کو ترک کر دیا ہے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ وہ نصوص، وہ آثار، وہ روایتیں کہ جن میں معدوم کی بے سے منع کیا گیا ہے آپ نے تو اس روایت، اس اثر کو ترک کر دیا ہے. یہ بہت اہم اصولی بحث ہے کہ ہم ترک نص نہیں کر رہے ہیں، ہم تخصیص نص کر رہے ہیں. تو ترک نص اور تخصیص نص بظاہر ہمیں ایک جیسا لگتا ہے لیکن اس میں فرق ہوتا ہے. لأن عملنا بالنص فی غیر الاستثناء، دیکھیں ترک میں اور تخصیص میں فرق، ایک بہت عمدہ فرق آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ترک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس پر کہیں پر بھی عمل نہیں کریں گے، تو یہ معنی ہوتا ہے ترک کا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نص کو ترک کرتے تو استثناء غیر استثناء ہر بے کے اندر جو بھی معدوم کی بے ہوتی ہم اس کو جائز قرار دیتے، حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے. ہم
تمام مقامات پہ معدوم کی بے کو ناجائز ہی کہتے ہیں، تو ہم تو نص پر عمل کر رہے ہیں، بس ہم نے نص میں ایک مسئلے کو خاص کر دیا۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ استثناء کا مسئلہ ہے، اور اس کی علت کیا ہے؟ تعامل نص۔ تو ترک میں اور تخصیص میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ترک میں بالکلیہ اس نص کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور تخصیص میں اس کو بالکلیہ ترک نہیں کیا جاتا، اس پر عمل کیا جاتا ہے، استثنائی ایک مسئلہ اس میں ایک آدھ مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لِأَنَّا عَمِلْنَا بِالنَّصِّ فِي غَيْرِ الْإِسْتِثْنَاءِ، کیونکہ ہم نص پر تو عمل کرتے ہیں استثناء کے علاوہ والی بیوع کے اندر۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں قالوا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَامَلَ أَهْلُ بَلَدَةِ قَفِيزِ الطَّحَانِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا تَكُونُ معاملتهم معتبرة۔ فرماتے ہیں کہ علماء اس سے آگے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہاں بخلاف، کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ برخلاف ہے اس کے کہ ما لو تعامل اہل بلدۃ قفیز طحانی، کہ اگر کسی شہر کے لوگ جو ہے وہ قفیز طحان والے معاملے پر تعامل کر لیں تو فإنہ لا یجوز، تو یہ جو ہے حفیظ طحان والے مسئلے پر تعامل ناس کر دینا یہ جائز نہیں ہوگا، منصوص علیہ پر تعامل کر دینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ولا تکون معاملتهم معتبرۃ، اور ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا، لأن لو اعتبرنا، کہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر ہم اس معاملے میں اس کا اعتبار کر لیں، لو اعتبرنا معاملتهم، کہ اگر ہم ان کے معاملے کا اعتبار کر لیں، لوگوں کے معاملے کا اس میں اعتبار کر لیں، تو کانا ترکا للنص اصلا، کہ یہ تو پھر نص کا ترک اصلا لازم آ جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ قفیز طحان والے مسئلے کو جو ہے وہ بنیاد بناتے ہوئے ہر مقام پر ہر مسئلے کے اندر جو ہے وہ تعامل اختیار کر لیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے حائک والے مسئلے کو لے کر، کپڑے بننے والے مسئلے کو لے کر ہم نے قفیز طحان کی جو نس ہے اس کے ساتھ اس کی تخصیص کر دی۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے اس کا عرف خود بنایا، لوگوں نے خود بنایا، تو کہتے ہیں پھر ایسے عرف کا اعتبار نہیں ہوگا کہ لوگ کسی جو ہے وہ نس کو جو ہے بنیاد بنا کر یہ معاملہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ وہ بالتعامل لا يجوز ترک النص اصلا، اور فرماتے ہیں کہ تعامل کی وجہ سے جو ہے نص کو مکمل طور پر چھوڑ دینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ، تعامل کی وجہ سے نص کی تخصیص تو جائز ہے لیکن ترک نص یہ جائز نہیں ہے۔ ولیکن مشائخنا لم یجوزوا هذا التخصیص، پھر اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن ہمارے جو مشائخ ہیں انہوں نے ایسے تخصیص کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی ہے۔ کون سی تخصیص کی اجازت نہیں دی ہے؟ یہ جو بلخ والا معاملہ تھا نا، مشائخ بلخ نے جو اجازت دی ہے حائک کے حوالے سے کہ وہ جو ہے کپڑا بننے والے کو جب دھاگا دے گا تو اس میں جو ہے تہائی کپڑے کو بطور معاوضے کے اس کو دے گا، تو فرماتے مشائخ بلخ نے تو اس کی اجازت دی تھی، لیکن ہم جو ہے دیگر ہمارے جو مشائخ ہیں مشائخ بلخ کے علاوہ، کہتے ہیں وہ تو اس کپڑے بننے والے مسئلے میں اس تخصیص کو بھی جائز قرار نہیں دیتے، لأن ذالک تعامل اہل بلدۃ واحدۃ، کیونکہ اگر غور کیا جائے، اب یہ آپ کو عرف عام بھی سمجھا رہے ہیں علامہ شامی ساتھ ساتھ، کہتے ہیں کہ یہ ایک شہر کا تعامل ناس تھا، وتعامل اہل بلدۃ واحدۃ لا يخص الاسرى، اور ایک شہر کا تعامل یہ اثر کو یعنی حدیث کو یا روایت کو خاص نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر عرف عام اور عرف خاص کو علامہ شامی تھوڑا سا چھیڑ رہے ہیں کہ یہ ایک شہر کا جو عرف ہوتا ہے یہ عرف خاص ہوتا ہے۔ عرف عام اس کو کہتے ہیں جو تمام شہروں کے اندر یا پوری دنیا کے اندر یا ایک بہت بڑے خطے کے اندر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہو، وہاں سب کا تعامل اسی پر ہو، تو وہ عرف عام ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
مشائخ بلخ نے تو اس کو لے لیا، لیکن اگر ہم دیگر مشائخ کو دیکھیں تو وہ اس کی تجویز کے قائل نہیں ہیں۔ مشائخ بلخ کے علاوہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کو تعامل ناز شمار نہیں کریں گے، اور اس طرح سے اجرت دینا جائز نہیں ہوگا حائض والے مسئلے میں۔ اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ یہ ایک شہر کا عرف ہے، اور ایک شہر کا عرف جو ہے یہ نص کی تخصیص نہیں کر سکتا، لأن تعامل اہل بلدۃ ان اقتضى ان يجوز التخصیص فترک العمل تعامل من اہل بلدۃ اخرى، فترک التعامل من اہل بلدۃ اخرى یمنع التخصیص۔ کہتے ہیں کیونکہ ایک شہر کا جو تعامل ہوگا وہ تو اس بات کا تقاضا کر رہا ہوگا کہ نص کی تخصیص کی جائے، اور دوسرے شہر میں ترک تعامل وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہوگا کہ تخصیص کو منع کیا جائے۔ فلا یثبت التخصیص بالشک، اور کہتے ہیں کہ تخصیص شک کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا۔ بھئی تخصیص ہونی ہے تو ہر جگہ ہو۔ اب یہ کیسے ہے کہ ایک شہر کا تعامل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ نس کی تخصیص ہونی چاہیے، اور ایک شہر کا تعامل جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ نس کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے۔ بخلاف تعامل فی الاستثناء، کہتے ہیں اب استثناء والے مسئلے کو دیکھو، آرڈر والی بے، اس میں جو تعامل ہے اس کے اندر کتنا زیادہ عموم ہے، پوری دنیا کے اندر آرڈر پہ جو ہے وہ بیوع کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو استثناء ہے اس نے نص کی ایسی تخصیص کی ہے کہ ہر شہر کے تعامل کے اعتبار سے اس میں تخصیص ہو رہی ہے، بمقابلہ حائط والے مسئلے کی کہ اس میں صرف بلخ کے شہر کے تعامل کی وجہ سے تخصیص ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تعامل ہے استثناء والا کہ اس میں شک نہیں ہے، ہر عرف، ہر علاقہ جو ہے استثناء کو مانتا ہے اور اس پر تعامل ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے تو نص میں تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن حائض والے مسئلے میں تخصیص نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ وُجِدَ فِي الْبِلَادِ كُلِّهَا، کیونکہ استثناء جو ہے وہ ہر شہر میں پایا جاتا ہے، اس لیے استثناء والی صورت میں تو تعامل کے اندر اتنی قوت ہے کہ اس سے ہم نص کی تخصیص کر سکے، لیکن جو آپ کا حائض والا مسئلہ ہے اس میں اتنی تخصیص کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہی تو فرق ہم نے شروع میں بتایا کہ عرف عام وہ ہوتا ہے جو نص کی تخصیص کر سکتا ہے، مخصص بن سکتا ہے، اور عرف خاص مخصص نہیں بن سکتا، کیونکہ عرف خاص ایک خاص شہر اور علاقے کا عرف ہوتا ہے۔ تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عرف عام اور عرف خاص کیا ہے، تو واضح ہو گیا نا، تخصیص کے بحث سے ہی واضح ہو گیا کہ عرف عام وہ ہوتا ہے جو سارے کے سارے شہروں میں یا اکثر دنیا میں جس کا رواج ہو، اور عرف خاص وہ ہوتا ہے جس کا ایک دو شہروں میں، ایک آدھ ملک کے اندر جو ہے رواج ہوتا ہے۔ تو عرف خاص تخصیص کیوں نہیں کر سکتا، یہ مخصص کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ ایک جگہ پہ مخصص بنے گا، دوسری جگہ پہ تقاضا ہی نہیں ہو رہا ہوگا مخصص ہونے کا، تو تخصیص میں شک نہیں ہوتی، تخصیص یقینی ہوتا ہے۔ تو عرف خاص اس بات کی صلاحیت سرے سے رکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بلا شک تخصیص کر سکے، ٹھیک ہے۔ جبکہ عرف عام چونکہ پورے بلاد کے اندر پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ بلا شک تخصیص کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ العرف العام والخاص واعتبارهما، عرف عام اور عرف خاص اور ان کا اعتبار۔ فرماتے ہیں والحاصل، حاصل کلام یہ ہوا کہ ان العرف العام لا يعتبر، کہ عرف عام کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اذا لزم منہ ترک المنصوص، کہ جب اس کے ذریعے منصوص کا ترک لازم آئے، ٹھیک ہے۔ عرف عام کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب اس کی وجہ سے منصوص کا ترک لازم آئے۔ یہ بات ہم نے پیچھے کہی کہ ہم ترک نہیں کر رہے بلکہ تخصیص کر رہے ہیں۔ تو عرف عام تخصیص تو کر سکتا ہے لیکن منصوص کو ترک تو نہیں کروا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ عرف عام کا وہاں پر اعتبار نہیں ہوگا جب اس سے منصوص کا ترک لازم آئے۔ ہاں اگر تخصیص لازم آتا ہے تو عرف عام کا اعتبار کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا لَزِمَ مِنْهُ تَخْصِيصُ النَّصِّ۔ اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ ہاں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا لَزِمَ مِنْهُ تَخْصِيصُ النَّصِّ، اور اس کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جب اس سے نص کی تخصیص لازم ہوگی۔
والعرف الخاص لا يعتبر فی الموضعین، اور جہاں تک تعلق ہے عرف خاص کا، تو اس کا اعتبار دونوں مقامات پر نہیں ہوگا، یعنی نہ ہی اگر اس کے سامنے جو ہے وہ منصوص کا ترک ہو رہا ہو عرف خاص کی وجہ سے، تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عرف خاص کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے وہ منصوص کی تخصیص کر سکے، لہذا دونوں مقامات پر عرف خاص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر عرف خاص کا اعتبار کہاں ہوگا؟ تو فرمائے انما یعتبر فی حق اہلہ فقط، کہ عرف خاص کا اعتبار صرف اس کے اہل جو مقامات ہوں گے، جن جن مقامات پر یہ عرف ہوتا ہے وہیں پر صرف اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اذا لم یلزم منہ ترک النص ولا تخصیصہ، اور جب کہ اس سے نص کی نہ ہی تخصیص لازم آ رہی ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ نص کا ترک لازم آ رہا ہو، تو عرف خاص کے اندر جو ہے وہ پھر دائرے کار تھوڑا سا تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ ان خالف ظاہر روایت، اگرچہ عرف خاص جو ہے وہ ظاہر روایت کی مخالفت کر رہا ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر جو ہے وہ صرف عرف خاص اسی علاقے میں معتبر ہوگا، اسی علاقے میں اس پر عمل کیا جائے گا عرف خاص پر، کہ جہاں کا یہ عرف ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے مقابلے میں نس کو نہیں لا سکتے، ہم اس کے مقابلے میں نس کی تخصیص نہیں کر سکتے، ہم اس کے مقابلے میں نس کو ترک نہیں کر سکتے، بس اس علاقے کے عرف کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے۔ اور عرف عام وہ ہوتا ہے جو نص کی تخصیص کر سکتا ہے، نص کو ترک کرنے کی صلاحیت نہ عرف عام میں ہے نہ عرف خاص میں ہے۔ تو اب یہ جو عرف کا معاملہ ہے، اس کے عام اور خاص ہونے کا، اس کو پہچاننا ایک قدر مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ جلدی سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عرف عام ہے یا عرف خاص ہے۔ فی زمانہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کئی چیزوں کا عرف ہوتا ہے، اب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عرف عام ہے، پوری دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا رواج ہو، لیکن جب غور کرنے پر پتہ چلتا ہے تو، یعنی جب غور کیا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ہمارے بلاد، ہمارے شہر یا ہمارے ملک کا عرف ہے، یہ جو ہے وہ پوری دنیا کا عرف نہیں ہے، تو وہ در حقیقت ہوتا عرف خاص ہے، ہم اس کو عرف عام سمجھ بیٹھتے ہیں، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ عرف عام ہوتی ہیں، ہم ان کو عرف خاص سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمیں مغالطہ لگتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم احوال ناس سے اور عرف سے صحیح معنی میں جو ہے وہ واقف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عرف خاص میں جو ہے مختلف ادارے اور مختلف کمپنیز اور مختلف اعتبارات سے جو ہے عرف خاص ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس کو شہروں کے اعتبار سے یا کسی ملک کے اعتبار سے دیکھیں، کسی ملک کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں ان کا عرف خاص ہوتا ہے، کسی ملک کے اندر کوئی ایک ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا عرف خاص ہوتا ہے، تو ہر اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ مختلف اعتبار سے عمل کی کوشش کی جاتی ہے۔ چلیں جناب، ہماری لائٹ بھی چلی گئی، تو آج سبق کو یہیں تک موقوف کریں، گرمیوں کی وجہ سے جو ہے وہ لائٹ کے بڑے مسائل چل رہے ہیں۔ کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا تو ارشاد فرمائیں۔ جی کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے؟ سوالات ہیں؟
ایک منٹ میں سوالات کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تعداد آج کم نظر آ رہی۔ اچھا جی، اگر دو شہروں کے عرف مختلف ہوں تو قاضی فیصلہ کرتے وقت کس عرف کو بنیاد بنائے گا؟ مقام دعویٰ کا، مدعا علیہ کا، یا مدعا کا؟ یہ قاضی کی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح کا یہاں پر فیصلہ کرے گا، اور مسئلہ زیادہ جو ہے وہ کس عرف کے زیادہ قریب ہوگا، قاضی اسی کے اعتبار سے جو ہے وہ حکم لگائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ دونوں عرفوں کا اعتبار کرے یا ایک عرف کو چھوڑ دے ایک کو نہیں چھوڑے، کیونکہ جیسے ابھی میں نے اس حوالے سے یہ بات بتائی کہ یہ تو ہمیں لگتا ہے نا، جیسے ہم جو ہے وہ قاضی کے پاس جائیں گے، ہم کہیں گے کہ حضور ہمارے ہاں یہ عرف چلتا ہے۔ اب قاضی ہمارے اقوال کا پابند نہیں ہے عرف کو دیکھنے میں، قاضی تو یہ دیکھے گا کہ یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کیا واقعی میں اس مقام کا عرف یہی ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں تو دو شہروں کا عرف نظر آ رہا ہے الگ الگ، تو ہو سکتا ہے کہ قاضی الگ نظر سے الگ جہت سے دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں جیسے کہ آپ نے جو سوال میں بتایا نا کہ مقام دعویٰ یا جو ہے وہ مدعا علیہ کا یا مدعا کا، تو مقام دعویٰ کا تو بہرحال اعتبار کسی نے بھی نہیں کیا، مقام دعویٰ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کا مسئلہ جو ہے وہ پنجاب میں چل رہا ہے اور وہ جو ہے جا کر کراچی میں دعویٰ کرتا ہے، تو اگر قاضی جو ہے وہ ذہین فطین آدمی ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے اس کو کراچی کے عرف کے حساب سے جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے گا، اور مفتی بھی فتویٰ نہیں دے گا، بلکہ اس میں مفتی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ دعویٰ کرنے والے کو کہے کہ آپ اپنے علاقے میں جا کر اپنے مفتی سے رجوع کریں، سب سے بیسٹ جواب یہ ہوتا ہے۔ لیکن عموماً لوگوں کو جو ہے نا وہ علم کا ایک وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے جواب دینا ہے، تو ایسے چکر میں جو ہے نا وہ پھر اپنا عرف ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے یہاں کراچی میں تو یہ چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ پنجاب میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو اسے یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ جا کے اپنے جو ہے وہ عام عرف کے حساب سے چلیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کہا نا کہ مدعی جو ہوگا، اب مدعی جو ہے وہ کسی اور مقام پہ ہے، مدعا علیہ کسی اور مقام پہ ہے۔ مدعا علیہ نے جو عمل کیا ہے وہ اس نے اپنے عرف کے اعتبار سے کیا ہے، مدعی قاضی کے پاس جا کر اپنے عرف کے اعتبار سے جو ہے وہ دعویٰ کرے گا۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ قاضی دونوں کو دیکھے گا۔ اب اگر ایک بندے کا دعویٰ اس کے عرف کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن مدعا علیہ کا عمل بھی تو اس کے عرف کے اعتبار سے صحیح ہے، تو اب اس میں قاضی انتہائی درجے کی غور و فکر کرے گا۔ وہ مدعا علیہ کی شخصیت کو دیکھے گا، وہ مدعی کی شخصیت کو دیکھے گا۔ کیا مدعا علیہ اتنا بیوقوف ہے
کہ وہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوئے اپنے عرف کو دیکھ رہا ہے اور دوسرے والے کے سامنے والے کے عرف کو نہیں دیکھ رہا، کیا اتنا بڑا بیوقوف ہے یا جان بوجھ کر رہا ہے؟ اسی طرح مدعی کو معلوم ہے کہ سامنے والے نے اپنے عرف کے اعتبار سے کیا، لیکن پھر بھی وہ خلاف عرف جا کر دعویٰ کرتا ہے، اس لیے قاضی اس میں اچھی طرح سے غور و فکر کرے گا۔ عرف نادر بھی ہوتا ہے۔ عرف نادر اصطلاح تو فقہا استعمال نہیں کرتے، عرف عام اور خاص کرتے ہیں۔ عرف نادر کون سا ہے؟ جو بہت ہی کم پایا جائے۔ وہ عرف جو نادر ہو وہ عرف ہی نہیں ہے زبیر بھائی۔ عرف تو وہ ہوتا ہے نا جو معروف اور مشہور ہو، یا تو خاص ہوگا یا عام ہوگا۔ نادر تو وہ ہوتا ہے الشاذ، جو شاذ و نادر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ عرف کہاں سے ہوا؟ کیا عرف عام صرف معاملات میں معتبر ہے یا عبادات میں بھی معتبر ہوتا ہے؟ عرف عام کا تعلق وہ عبادات جو منصوص علیہ ہیں۔ اب جیسے ہم نے یہی بات بتائی نا آپ کو کہ عرف وہ عرف عام کہ جس سے کسی منصوص کا ترک لازم آئے، وہ عرف تو معتبر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب منصوص اگر کوئی عبادت ہے اور آپ کے ہاں کوئی عرف چل رہا ہے تو پھر اس عرف کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے ایک عبادت جو ہے وہ اس کا ترک لازم آ رہا ہے۔ عبادات جو ہیں وہ اکثر منصوص علیہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عبادات کے معاملے میں ڈائریکٹلی عرف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں عبادات سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر عرف کا اعتبار ہوتا ہے، جیسے مساجد کی تعمیرات، ٹھیک ہے، اور مساجد کے اندر جو ہے وہ جیسے مسجد شتوی ہے، مسجد صیفی ہے، گرمیوں کے لیے جو ہے وہ مسجد میں باہر صحن میں آ کر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جماعت کی جاتی ہے، اور سردیوں میں اندر جا کر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ادب کے جو اکثر معاملات ہوتے ہیں، کتابوں کا ادب کرنا، قرآن کریم کے مصاحف وغیرہ کا ادب کرنا، تو اس میں آپ نے یہ اکثر جملہ سنا ہوگا کہ عرف کا ایک بڑا اعتبار ہوتا ہے، تو وہ عرف عام کو دیکھا جاتا ہے۔ عرف میں اگر کسی چیز کو جو ہے وہ ادب کا لفظ، ادب کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، تو وہ شرعن بھی ادب کا ہی جملہ شمار کیا جائے گا، اور اگر جو ہے عرفن اسے بے ادبی کا لفظ کہا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شرعن بھی اسے بے ادبی کا لفظ ہی شمار کیا جائے گا۔ تو براہ راست عبادات میں تو یعنی وہ عبادات جو منصوص علیہ ہیں اس میں تو ہم عرف کو نہیں دیکھیں گے۔ ہاں کچھ واسطوں کے ذریعے سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اب حج کے معاملات ہیں، اب حج میں اب مکے کا عرف چاہے جتنا بھی بدلے، جو خاص عبادات ہیں ان مخصوص ایام کے اندر، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کیا اگر ایک ہی شہر میں کسی معاملے میں دو طرح کے عرف ہوں تو کس عرف کو معتبر مانیں گے؟ لیں جی، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ ہم، اگر ایک ہی شہر میں کسی معاملے میں دو طرح کے عرف ہیں تو کس عرف کو معتبر مانیں گے؟ کیا عرف کے لیے سارے شہر یا علاقے کا احاطہ پایا جانا ضروری ہے کہ سارے شہر میں عرف پایا جا رہا ہے تو معتبر ہوگا ورنہ نہیں؟ کسی معاملے میں دو عرف کس طرح سے ہوں گے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے ایک عرف ہے اس میں، دوسرا عرف کیسے ہوگا؟ کوئی مثال دیجیے، کوئی سا ایک معاملہ ہے جس میں دو عرف ہے اور میں اس میں ایک کا اعتبار کروں گا ایک کا اعتبار نہیں کروں گا۔
اچھا، جہاں تک تعلق ہے عرف کے لیے سارے شہر یا علاقے کا احاطہ پایا جانا، اب سارے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ہر گھر میں پایا جانا، یہ جو سارے شہر یا علاقے کی بات ہوتی ہے یہ اکثریت کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ معروف اور مشہور۔ آپ نے شاید عرف کی تعریف پر غور و فکر نہیں کیا، جو ہم نے شروع میں عرف کی ڈیفینیشنز بیان کی تھیں اور اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ عرف ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی مقام کسی علاقے میں اکثر طور پر جو ہے وہ رائج ہوتی ہے، نافذ ہوتی ہے، لوگ اس پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے لوگوں کی۔ عرف اور عادت، عادت لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہر شخص کی یہی عادت ہو، یہ تو کسی نے نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ باقی آپ مجھے اس چیز کی مثال دیں کہ ایک ہی شہر میں کسی معاملے میں ایک ہی معاملہ ہے، اس میں دو طرح کے عرف ہیں، کیسے ہوں گے؟ کیا عرف کے ذریعے حدیث مرفوع کی تخصیص کی جا سکتی ہے یا صرف قرآن و سنت متواترہ؟ پہلے تو آپ حدیث مرفوع اور سنت متواترہ کے مقسم پر غور کریں کہ حدیث مرفوع کس حیثیت سے حدیث کی قسم ہے اور وہ سنت متواترہ کس حیثیت سے حدیث کی قسم ہے۔ پھر یہ سوال بنتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے کس کی تخصیص کریں گے۔ حدیث مرفوع کس کو کہتے ہیں اور متواتر کس کو کہتے ہیں؟ اور اصول فقہ میں جو تخصیص کا باب ہے، وہاں پہ ہم جب تخصیص کی بحث کرتے ہیں تو کس قسم کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تخصیص ہو سکتی ہے اور اس کی نہیں ہو سکتی؟ اصول حدیث میں کمزوری نظر آ رہی ہے مجھے۔ حدیث مرفوع جو ہوتا ہے وہ حدیث مبارکہ ہوتی ہے کہ جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہوتی ہے، اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہوتی ہے اسی کیا کہتے ہیں کیٹیگری کے اندر، اس کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ آ کر صحابی تک سند آ کر رک جاتی ہے اور پھر صحابی جو ہے وہ آگے روایت کو بیان کرتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ اصل میں قول حضور علیہ صلاۃ والسلام کا ہے، تو تابعی نے آ کر یہ کہا، جیسے مثال کے طور پر حضرت امام حسن بن بصری کہیں کہ قال علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ مولا علی نے یوں فرمایا، تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث مرسل جو ہے وہ یہاں پر آ کر سند رکی ہے، حالانکہ اس سے آگے بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہوتی ہے اتصال اور انقطاع کے اعتبار سے۔ جبکہ متواتر جو ہوتی ہے، حدیث متواتر جو ہوتی ہے وہ تعداد روات کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جس کی سند میں، یا حدیث متواتر وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہر زمانے میں اتنے راوی پائے جائیں، اس کو حدیث کو روایت کرنے والے اتنے راوی ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، وہ حدیث متواتر ہے، جو کہ نص قطعی کے درجے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، احاد لیجیے، احاد کس کو کہتے ہیں؟ احاد خبر واحد کو کہتے ہیں۔ علماء اصول نے فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے نا، ایک ہوتی ہے متواتر، ایک ہے مشہور، ایک ہے عزیز اور ایک ہے غریب۔ یہ جو متواتر ہے اس کی تو تخصیص نہیں ہو سکتی، مشہور کے بارے میں جمہور کا موقف ہے کہ اس کی بھی تخصیص نہیں ہو سکتی،
اس کے بعد آتا ہے خبر واحد. خبر واحد میں عزیز اور غریب آتے ہیں، ان کی تخصیص ہوتی ہے. علماء اصول حدیث وہ احاد کو جو رکھتے ہیں، احاد کے اندر مشہور، عزیز اور غریب تینوں کو شمار کرتے ہیں، اور متواتر کو الگ رکھتے ہیں. لیکن احناف اور علماء اصول فقہ وہ تین کیٹیگریز بناتے ہیں، ایک متواتر کی، ایک مشہور کی، اور ایک احاد کی. تو جو تخصیص مانتے ہیں نا ہم، وہ ہم مانتے ہیں احاد میں، یعنی عزیز و غریب میں. ابھی تو ہم خاص کے ذریعے، وہ جو کتاب اللہ کا خاص ہے اس کے ذریعے ہم خبر کی تخصیص جو ہے وہ کرنے پر مکمل طور پر قادر نہیں ہے. عرف کے ذریعے تخصیص یہ بہت زور مانگتا ہے. عرف عام، سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کو ثابت کرنا ہوگا. دیکھیں اس کے مراتب ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ عرف ہے، نمبر ایک. پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ عرف عرف عام ہے، تبھی مخصص ہونے کی صلاحیت رکھے گا. پھر تیسرے نمبر پر ہم آئیں گے کہ اب یہ کسی اثر اور قیاس کے مخالف ہے یا نہیں ہے. اگر مخالف ہے تو پچھلا سارا آپ کا رائے گاں گیا، عرف کو ہی ترک کر دیں گے. اگر موافق ہے، یعنی کسی نص اور کسی اثر کے مخالفت میں نہیں آ رہا اور تخصیص کی گنجائش نکل سکتی ہے، پھر ہم آ کر اس میں تخصیص کریں گے. اب ہم نص کا درجہ دیکھیں گے کہ وہ نص کس درجے کا ہے. اگر وہ نص نچلے درجے کا ہے، یعنی تواتر اور قطعیت سے نچلے درجے کا ہے، عزیز ہے، غریب ہے حدیث کے اندر، یا قیاس ہے، تو پھر اس کی تخصیص کر دیں گے، اس میں استثناء کر دیں گے، ورنہ نہیں کچھ ہو سکتا. تو عرف مذاق نہیں ہے. جتنا بڑا مذاق ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے، اتنا بڑا مذاق نہیں ہے عرف. عرف بڑی سنجیدگی والی چیز ہے. کسی ملک یا خطے کا عرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو لیکن لوگوں میں رائج ہو، تو کیا مفتی کو اس عرف کے خلاف فتویٰ دینا چاہیے یا عوام کے مزاج کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ آپ جب خود آپ نے فرما دیا کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، تو اب مفتی، سبحان اللہ، مفتی کیا کرے گا؟ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت کرے گا یا معصیت خالق کرے گا؟ اچھا، یہ ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا. ایک سوال ہوا تھا یہ، ایک ہی شہر میں کسی معاملے میں دو طرح کے عرف، مثال کوئی دیکھے تو سمجھ میں آئے. اچھا جی، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، یہ بحث تو میں نے ابھی تک کی نہیں. ایم ایس بھائی، عرف پہ بحث ہو رہی تھی تو عرف پہ ہی فی الحال ہم اس کو منحصر کریں گے. وہ تو آپ کا ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت جو ہے وہ وہاں پہ آئے گا. جس ملک میں بہت سے دوسرے ملکوں کے بندے رہتے ہیں. اے اللہ اکبر. میرے خیال سے عرف پہ ایک پوری تقریر کرنی پڑے گی. آپ کو کس نے کہا ہے کہ عرف کا تعلق بندے سے ہوتا ہے؟ بہت سارے بندے رہے ہیں تو پھر اس علاقے کا عرف کیا ہوگا؟ اس میں تو پھر لاکھوں کروڑوں عرف ہوں گے. مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے، ایم سی بی بینک ہے، اس کا ایک عرف ہے. تو ایم سی بی بینک میں بلوچ، پٹھان، چشتی، قادری، سہروردی، دیوبندی، وہابی سارے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سب کا عرف دیکھیں گے ہم کیا؟ اللہ کے بندے، ملک میں عرف، اصل میں عرف کو ہم سمجھ نہیں رہے.
عرف ایک ایسی چیز ہوتی ہے، یہ آگے ہم کلام کریں گے جب ہم وقف وغیرہ پڑھیں گے۔ عرف ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو، یعنی فقہ نے اس کی پہچان کیا بتائی ہے۔ چلو میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ عرف کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے نا تو آپ کو حیرت نہ ہو، یہ عرف کی پہچان ہے۔ اس سے زیادہ میرے خیال سے آسان الفاظ نہیں ہے کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ ہمارے ہاں یہ عادت ہے، یا آپ کے سامنے کوئی بتائے کہ بھائی یوں ہوا، آپ کو اچانک حیرت والا جھٹکا نہ لگے کہ ہیں یہ کیسے ہو گیا، ہمارے تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے عرف کی علامت، کہ آپ کو حیرت نہ ہو، اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ یہ فقہا نے باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ افعال، وہ عادات، وہ باتیں کہ جن کے ہونے پر جو ہے کسی کو حیرت نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار یہی سوال ہو رہا ہے، بھئی ایک ملک میں کئی بندے رہتے ہیں تو ان کے عرف، اچھا اسی طرح جو ہے وہ ایک، مثال کے طور پر ایک ہی مسئلے میں دو طرح کے عرف۔ تو میں سوال بار بار یہی کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک مسئلے میں جب مجھے ایک بات بتائی جائے گی تو مجھے حیرت نہیں ہوگی، میں کہوں گا ٹھیک ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اب دوسری بات مجھے بتائی جائے گی سیم اسی تناظر میں، تو مجھے تو حیرت ہوگی نا کہ بھئی یا تو یہ صحیح ہے یا تو یہ صحیح ہے۔ دونوں چیزیں سیم ایک خاص مسئلے کے اندر کیسے عرف ہو سکتی ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور بندے جو آتے ہیں، اب مثال کے طور پر پاکستان میں جو ہے وہ افغانستان کا بھی ایک بندہ آیا ہوا ہے، امریکہ کا بھی آیا ہوا ہے، یورپ کا بھی آیا ہوا ہے، تو اس کے اندر اتنی تو عقل ہے کہ وہ اپنا عرف تھوڑی جو ہے وہ بوری میں ڈال کر ادھر لائے گا اور یہاں پہ چلائے گا۔ اسے پتا ہے میں پاکستان میں ہوں تو پاکستان کے عرف کی میں پابندی کروں گا۔ وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ نہیں جی میں چونکہ یورپ سے آیا ہوں تو یورپ کا عرف تو یہ ہے۔ تو وہ بھائی جس ملک سے آیا ہے وہاں کی بات ہوگی۔ اب آپ 10 بار یہ عبارت پڑھ چکے ہیں، بھائی مشائخ بلخ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عرف یہ ہے۔ اب بلخ کے اندر کیا سارے بلخی رہتے تھے؟ بلخ سے باہر والا کوئی نہیں رہتا تھا۔ بات ہوتی ہے بلد کی، شہر کے عرف کی، وہاں کے رہنے والے لوگوں کا کیا مزاج ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی۔ ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی ایک جگہ پہ دو طرح کے، کبھی مدعی کا پوچھ رہے ہیں کبھی مدعا علیہ کا پوچھ رہے ہیں کہ جی مدعی کا عرف کیا ہے، مدعا علیہ کا عرف کیا ہے، مقام دعویٰ۔ چلے دبئی میں جو ہے نا وہ پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن یہ سارے رہتے ہیں، تو ہر کوئی جا کر شیخوں سے لڑے گا اس بات پہ کہ جناب ہمارا عرف تو یا شیخ یہ ہے۔ تو شیخ کہے گا کہ جناب اگر آپ کا عرف یہ ہے تو جا کے اپنا عرف وہیں پر سنبھالیے، یہاں کیوں آئے دبئی میں؟ دبئی میں تو دبئی کا عرف چلے گا۔ بھائی پاکستان میں پاکستان کا قانون چلے گا یا لندن کا چلے گا؟ پاکستان کا ہی چلے گا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ تو عرف بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو اس پر تعجب نہ ہو۔ اب آپ پاکستان میں آ کے لندن کا عرف مجھے سنائیں گے، مجھے تو تعجب ہوگا ہی ہوگا، بھلے آپ رہتے پاکستان میں، لندن سے آئے ہیں۔ امید ہے کہ عرف آپ کو اس حوالے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس پہ پھر اور بہت ساری کتابیں ہیں، فی الحال میرے ذہن میں کوئی مخصوص نام نہیں ہے۔ آپ سرچ کریں تو آپ کو کئی کتابیں اس پر عرف کے حوالے سے ملیں گی، وہاں سے آپ تلاش کریں، دیکھیں، مزید اس پر غور و فکر کریں کہ اس میں کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی جو ہے مقامات پر یہ بات واضح انداز میں بیان کر چکے ہیں کہ مفتی جمود نہیں کرے گا۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں اشکالات اور سوالات پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ جمود کی وجہ سے ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا۔ عرف کوئی آسان چیز تھوڑی ہے۔ اگر یہ اتنی ہی آسان چیز ہوتی تو پھر اس کو کبھی بھی مخصص کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ یہ مذاق ہے کیا کہ اس کو ہم تخصیص کا درجہ دے رہے ہیں، عرف کو حجت قرار دے رہے ہیں، دلیل بنا کر لا رہے ہیں کہ آپ قیاس کو چھوڑ سکتے ہیں عرف کے مقابلے میں، عرف کو لینا اتنا اہم ہے۔
تو اگر یہ اتنا ہی ایک آسان سا ایک حلوہ ہوتا ہے کہ بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ بھی عرف ہے وہ بھی عرف ہے، ہر چیز کو ہم عرف بنا رہے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا۔ پھر تو سارے فتاوی جات بند کر کے آپ رکھ دیں، جو عرف ہے وہی ہے، بس اسی پہ حکم شرع ہے۔ حضرت فرما رہے جی عرف یہی ہے، اسی پہ اوکے ہے، فتویٰ ہے، پھر تو یہی ہوتا اگر عرف کو پہچاننا اتنا آسان ہوتا۔ تو جس طرح سے دیکھیں شرع خود رسم المفتی کے دو سمجھے کہ پلر ہیں، دو بنیادیں ہیں افتاء کے۔ ایک ہے منقولات میں قول راجح کی پہچان، اور دوسرا ہے منقول کے مقابلے میں عرف کی پہچان۔ جو مفتی ان دو چیزوں کو سمجھ گیا، راجح کو پہچان گیا کہ قول صحیح قول راجح کون سا ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو عرف کو پہچان گیا وہ کامیاب ہے۔ جس کو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں آتی، اسے حکم شرع مسئلہ بیان کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ پھر غلطی کرے گا اور 100% غلطی کرے گا، گارنٹی لے لے، اس سے غلطی ہوگی، ہر جگہ ہوگی، کیونکہ اسے نہ عرف کا پتہ ہے نہ قول راجی کا پتہ ہے۔ چلو قول راجی کا 10 بار اسے پتا، عرف کا نہیں پتا، کیا کرے گا؟ عرف کا پتہ ہے قول راجی کا نہیں پتا، وہ بھی پھنس جائے گا۔ تو یہ ہیں رسم افتاء کے دو پلر، بنیادیں ہیں۔ تو اسی لیے کئی مقامات پر علامہ شامی اشارہ کرتے رہے کہ ہم عرف بیان کریں گے، بیان کریں گے، بیان کریں گے۔ ایک آدھی سے زیادہ کتاب آپ نے لگا دی قول راجی کی معرفت پہ، اور اب جو ہے وہ آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑا کہ عرف کیا چیز ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں یہ جو چند جملے میں نے بیان کیے ہیں بطور خلاصہ کے، یہ اگر کوئی طالب علم اس کو سمجھ گیا تو میرے خیال سے پھر اس کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرہ۔ حضور یہ نہ مجھے سوال سمجھ میں آیا اور نہ یہ اتنا وہ ہے، اس کو بہرحال پھر کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرہ۔ آپ غالباً نئے آئے ہیں، آپ سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ سارے لیکچرز دوہرا لیں۔